بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم التعریف اما حقیقی و اما لفظی۔ متن کا خلاصہ سمجھیں۔ متن کا خلاصہ یہ ہے کہ تعریف کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کی تحصیل مقصود ہوگی یا لفظ کے مدلول کی تفسیر مقصود ہوگی۔ تعریف کے ذریعے یعنی تعریف سے جو مقصد ہے، کبھی صورت غیر حاصلہ کی تحصیل ہوتی ہے اور کبھی لفظ کے مدلول کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو تعریف سے کیا مقصود ہے؟ صورت غیر حاصلہ کی تحصیل یا لفظ کے مدلول کی تفسیر۔ صورت غیر حاصلہ کی تحصیل ہو تو ذہن میں رکھیں یہ تعریف حقیقی۔ اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ معلوم الوجود ہے یا معلوم الوجود نہیں۔ صورت غیر حاصلہ کی تحصیل مقصود ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ صورت معلومت الوجود ہے یا معلومت الوجود نہیں۔ اگر معلومت الوجود ہو تو یہ تعریف حقیقی بحسب الحقیقت، اور اگر وہ معلوم الوجود نہ ہو اب تعریف حقیقی بحسب الاسم۔ اور اگر تعریف سے مقصود ہو لفظ کے مدلول کی تفسیر، لفظ کے مدلول کی تفسیر تو یہ تعریف لفظی۔ یہ خلاصہ ہے متن کا۔ متن کا خلاصہ دوبارہ سمجھیں۔ دیکھا جائے گا کہ تعریف سے مقصود کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ تعریف کا مقصد کبھی صورت غیر حاصلہ کی تحصیل ہوتی ہے، کبھی لفظ کے مدلول کی تفسیر ہوتی ہے۔ صورت غیر حاصلہ کی تحصیل ہو تو تعریف حقیقی، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ تعریف حقیقی میں صورت غیر حاصلہ کی تحصیل مقصود ہے، وہ صورت غیر حاصلہ معلومت الوجود ہے یا غیر معلومت الوجود ہے۔ معلومت الوجود ہو تو تعریف حقیقی بحسب حقیقت، غیر معلومت الوجود ہو تو تعریف حقیقی بحسب الاسم۔ اور اگر تعریف سے مقصود لفظ کے مدلول کی تفسیر ہو تو تفسیر تعریف لفظ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ متن کا خلاصہ۔ متن کے معنی کریں۔ تعریف یا حقیقی ہے، ارادہ کیا جاتا ہے اس سے ایسی صورت کی تحصیل کا جو حاصل نہ ہو، بس اگر اس صورت کا وجود معلوم ہو تو بیتبار حقیقت کے ورنہ بیتبار اسم کے، یا لفظی ارادہ کیا جاتا ہے اس سے لفظ کے مدلول کی تفسیر کا۔ یہ متن کا خلاصہ۔ اب آئیں شرح کی اغراض کی جائے۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کا بیان کیا۔ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 19 پر وَالدَّلِيلُ هُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ۔ آگے دلیل کی تعریف کی۔ پہلے تعریف کا بیان کیا، پھر دلیل کا بیان کیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تعریف اور دلیل، تعریف کا تعلق معلومات تصوریہ سے اور دلیل کا تعلق معلومات تصدیقیہ سے۔ سوال یہ ہے کہ تعریف اور دلیل کی تعریفیں کیوں کی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تعریف اور دلیل کی تعریفیں تو کر دی، تعریف کا بیان پہلے کیوں، دلیل کا مؤخر کیوں؟ حالانکہ مقصود تو تصدیق ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر تو دلیل کا بیان پہلے ہونا چاہیے، تعریف کا بیان پہلے۔ بات سمجھے؟ یہ دو سوال۔ پھر سمجھے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کا بیان کیا، پھر دلیل کا بیان کیا۔ سوال یہ ہے کہ تعریف مبادی تصوریہ سے، تعریف کا تعلق معلومات تصوریہ سے اور دلیل کا تعلق معلومات تصدیقیہ سے، تو تعریف کا تعلق تعریف اور دلیل کی تعریفیں کیوں کی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کہ جو تعریف ہے اس کا بیان مقدم کیوں، حالانکہ معلومات تصوریہ سے اور معلومات تصدیقیہ سے جس کا تعلق ہے وہ دلیل ہے۔ مناظرہ میں مقصود بذات معلوم تصدیقی ہے۔ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین، فی النسبت
مراد اس سے نسبت تامہ خبری ہے. جی تو مناظرہ میں مقصود بذات تصدیق ہے. جی جی جب مناظرہ میں مقصود بذات تصدیق ہے تو پھر جو وہ امور جو متعلقہ بالتصورات ہیں ان کا بیان پہلے کیوں؟ جی جی آپ سوال سمجھے نہیں؟ جی جی. یہ دو سوال. جی. تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کیا کہا؟ کہا لما کانا اکتساب المطلوب بالتصوری بالتعریف جی. واکتساب التصدیقی بالدلیل. جی پہلا سوال کیا تھا؟ یہ ان دونوں کا بیان کیوں کیا؟ جی تو بات یہ کہ جو مجہولات ہیں، مطلوبات ہیں، وہ دو قسم کے ہیں. جی مطلوبات تصوریہ اور مطلوبات تصدیقیہ. جی مطلوبات دو قسم کے ہیں، جی مطلوبات تصوریہ اور مطلوبات تصدیقیہ. جی. جب مطلوبات دو قسم کے ہیں، تصوریہ اور تصدیقیہ، اور مطلوب تصوری کا حصول ہے تعریف سے، جی مطلوب تصدیقی کا حصول ہے دلیل سے. جی اس لیے ان کی تعریفیں کی. جی یہ پہلے سوال کا جواب آ گیا. جی جی رہا یہ سوال کہ تعریف کا بیان مقدم کیوں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وَكَانَتِ التَّصَوُّرَاتُ مُقَدِّمَةً عَلَى التَّصْدِيقَاتِ قَدَّمَ تفصیل التعریف بحیث یعلم منہ تعریف و اقسام. جی جی حاصل جواب یہ ہے کہ تصور کا تصدیق پر تقدم ہے. تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی حاصل ہے. جی تقدم طبعی اس کو کہتے ہیں کہ مؤخر مقدم کی جانب محتاج اور مقدم مؤخر کی علت تامہ نہ بنے. جی جی مؤخر مقدم کی جانب محتاج اور مقدم مؤخر کی علت تامہ نہ بنے. یہ کہ یہ تقدم طبعی. تصور کا تصدیق پر تقدم طبعی ہے. جی جی وضع طبع کے موافق ہو یہ بہتر ہے. جی جی اگر وضع طبع کے خلاف ہوتی ہے تو کسی نقطہ کے لیے جی جی سمجھے بات کو، جی. ورنہ وضع کو طبع کے موافق ہونا چاہیے. جی. تو وضع طبع کے موافق کو اس کا تقاضا تھا. طبع جو ہے وہ تصور، طبع کے لحاظ سے تصور مقدم، جی. وضع کے لحاظ سے تصور مقدم. جی جی بات سمجھے؟ جی. جی. پہلا سوال تھا تعریفیں کیوں کی، جی. تو اس کا جواب دیا لما کان اکتساب التصور اکتساب المطلوب التصوری بالتعریف و اکتساب التصدیقی بالدلیل. جی جی بات یہ ہے کہ مطلوب ہے دو قسم کے، جی تصوری تصدیقی. جی. مطلوب تصوری کی تاثیر تعریف سے، مطلب تصدیقی کی تاثیر دلیل سے. اس لیے ان کی تعریفیں بیان کی. جی سوال یہ ہے کہ پھر جو مطلوبہ جو تعریف ہے اس کا بیان مقدم کیوں؟ جی حالانکہ مقصود بذات تو تصدیق ہے. جی. اس کا جواب ہے کہ تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی حاصل ہے. جی تقدم طبعی طبعی حاصل ہے. تقدم طبعی کی تعریف آپ کو بتا دی کہ مؤخر مقدم کی جانب محتاج ہو اور مقدم مؤخر کی جانب علت تامہ نہ بنے. جی تو تقدم جو تصور ہے وہ تصدیق پر طبعاً مقدم، جی. وضع طبع کے موافق ہو یہ اولا ہے. جی جی اگر وضع اور وضع طبع کے خلاف ہوتی ہے تو کسی نقطہ کی وجہ سے ہونی جی چاہیے، جی بغیر نقطہ کے. جی نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو وضع کو طبع کے ساتھ موافق کرتے ہوئے تعریف کا بیان پہلے اور دلیل کا بیان بعد. جی سمجھے ہو؟ جی. جب جب مطلوب تصوری کا اکتساب تعریف سے تھا اور تصدیقی کا اکتساب دلیل سے، اور تصورات مقدم ہیں تصدیقات پر. ٹھیک ہے نا؟ جی. کہا تصورات مقدم ہیں تصدیقات پر. بات یہ کہ تقدم پھر رتبہ کی بات کریں وہ تو تصدیق مقدم ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی. آپ ایمان کو دیکھ لیں تصدیق ہے. جی تصور میں کوئی رہے تو اس کو ایمان حاصل ہی نہیں ہوتا. جی تصورات جو مقصود ہوتے ہیں وہ تصدیقات کے لیے مقصود ہوتے ہیں. جی جی تصور بسا اوقات، اکثر اوقات تصور مقصود بذات ہوتا ہی نہیں ہے. جی جی تو تقدم شرفی جو ہے، تقدم رتبی، وہ تو تصدیق کو حاصل ہے. جی. اس سوال کے جواب کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تقدم سے مراد تقدم طبعی ہے. جی. تقدم طبعی ہے. ٹھیک ہے. مقدم کیا مقدم تعریف کی تفصیل کو. تعریف تو اب جو تعریف کی تفصیل بیان کی اس انداز میں کہ تعریف کی قسمیں بھی پتہ چل گئیں. تعریف کی دو قسمیں، تعریف حقیقی اور تعریف لفظی. حقیقی کی دو قسمیں بیس بالحقیقت اور بیس بالاسم. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. مقدم کیا مقدم تعریف کی تفصیل کو تعریف کی اس تفصیل انداز میں اس انداز میں سمجھی جا رہی، اس سے اس کے اقسام کی تعریفیں، اقسام بھی پتہ چل رہی، اقسام کی تعریفیں بھی پتہ چل رہی. جی جی یہ اسلوب کی خوبی ہے. جی جی مصنف کے اسلوب کلام کی خوبی یہ ہے کہ تعریف بھی پتہ چل رہی ہے، تقسیمیں قسمیں بھی پتہ چل رہی ہیں، اور قسموں کی تعریفیں بھی پتہ چل رہی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی
اس کے اقسام کی تعریفیں، اس کے اقسام بس کہا، بس کہا، پھر تعریف پھر یہ تعریف حقیقی ہے حقیقی جس ہے، سے مقصود ہو، جس سے مقصود صورت ہو، غیر حاصلہ کی تحصیل ہے، غیر حاصلہ کی تو تحصیل اگر ہے، معلوم ہو اگر اس کا وجود اس کا وجود تو بحسب الحقیقت بحسب الحقیقت توجہ ہے۔ جی یہ متن ہے، متن کا خلاصہ میں پہلے آپ کو بتا چکا۔ جی جی یہاں پر ایک سوال ہے، ان علم وجودہا، علم وجودہا یہ شرط ہے، بحسب الحقیقت یہ جزا ہے، جی جزا کے لیے جملہ ہونا ضروری ہے۔ جی جی بحسب الحقیقت جار مجرور مل کر کسی نہ کسی سے متعلق ہوں گے، جب متعلق ہو جائیں گے تو پھر بھی مفرد بنے گا، جی جملہ تو نہ بنا۔ جی سمجھے نہیں سوال؟ جی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا فہوا تعریف بحسب الحقیقت، جی فہوا تعریف بحسب الحقیقت۔ پہلی یہ بات، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، یہ خبر مبتدا محذوف کی، جی یہ خبر مبتدا محذوف کی، مبتدا کیا ہے؟ ہوا، جی جی ٹھیک ہے۔ دوسرا بحسب الحقیقت، اس کا تعلق ہے تعریف کے ساتھ، جی جی تعلق نفی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تعلق نفی مراد نہیں ہے، جی تعلق نفی قائم ان کے ساتھ ہے، فہو تعریف قائم بحسب الحقیقت۔ جی سمجھی بات کو؟ جی۔ تعلق ظاہری کے لحاظ سے میں نے کہا اس کا تعلق تعریف کے ساتھ ہے۔ جی بات سمجھے ہو جی نہیں؟ جی سوال یہ تھا کہ ان علما وجودہا، علما وجودہا شرط، جی بحسب الحقیقت جزا، جزا۔ جزا کے لیے جملہ ہونا ضروری، جی۔ یہ تو جملہ نہیں ہے، جار مجرور مل کر جو ہے نا وہ کسی سے متعلق ہوگا تو وہ مفرد بنے گا، جی۔ جملہ نہیں ہے۔ جی جی تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا فہو تعریف بحسب الحقیقت، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر مل کر پورا جملہ بن جائیں گے، اعتراض نہیں ہے۔ جی۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ بحسب الحقیقت کا تعلق تعریف کے ساتھ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تعلق مراد تعلق نفی نہیں ہے، جی جی عرفی ہے، جی جی یعنی بحسب الحقیقت کس کو کہہ رہے ہیں؟ تعریف کو کہہ رہے ہیں، تعریف جی باقی نفی اس کا قائم ان کے ساتھ ہے، جی جی ثابت ان کے ساتھ ہے، جی جی تعریف ان قائم باعتبار الحقیقت ہے، بحسب الحقیقت ہے۔ جی جی بات سمجھے ہو؟ جی۔ مانا تو وہ یعنی یعنی تو وہ تو یعنی وہ یہ خبر مبتدا محذوف جی تعریف ہے تعریف باعتبار ہے، حقیقت کے، باعتبار ورنہ باعتبار اسم کے۔ تو اب جب وہاں پر فہو تعریف بحسب الحقیقت کہا وَإِلَّا فَبِحَسْبِ الْاسْمِ، یہاں تو سمجھا جا سکتا ہے نا، جی۔ وَإِلَّا یہ اللہ مرکبہ، یعنی إِن لَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهَا، جی کیا إن إِن لم لَمْ يعلم يُعْلَمْ وجودها، جی۔ وُجُودُهَا تو فَبِحَسْبِ الْاسْمِ یعنی فہو تعریف بحسب الاسم، جی نہیں سمجھے؟ جی یا لفظی، یا لفظی جس سے مقصود ہے، جس سے مقصود ہے لفظ کے مدلول کی لفظ تفسیر، مدلول کی تفسیر۔ توجہ ہے نہیں؟ جی یہ متن کا خلاصہ۔ اب شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ تحقیق مقام کرتے ہیں، جی جی اور کوئی بات ہے؟ جی جی تحقیق مقام کیا ہے؟ تحقیق مقام یہ کہ تعریف کیا کرے گی، جی جی تعریف کون سا کردار ادا کرے گی، جی جی صورت غیر حاصلہ فی ذہن کی تحصیل کرے گی، جی صورت غیر حاصلہ فی ذہن کی تحصیل کرے گی، جی جی یا صور موجودہ فی ذہن میں سے کسی کی نشاندہی کرے گی۔ جی جی بات سمجھے؟ جی۔ یہ تحقیق مقام ہے، جی بات پہ دھیان دے۔ جی جب کہا تھا نا یقصد بھی تفسیر مدلول اللفظ، جی بات پہ دھیان دینا، جی یقصد بھی تفسیر مدلول مدلول اللفظ، لفظ کے مدلول کی تفسیر مقصود ہو۔ جی جی تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ لفظ کے مدلول کی تفسیر مقصود ہو، یہ بھی صورت غیر حاصل تو حاصل ہو رہی ہے، جو پہلے نہیں تھی اب آ گئی ہے۔ جی بھئی آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ناصرہ کے معنی کیا ہے، جی تو آپ کو بتایا اس کے معنی ہے مدد کی اس ایک مرد نے، جی ناصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، یہ پہلے آپ کو حاصل نہیں تھی، اب حاصل ہو گئے۔ جی جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی جی تو آپ کہہ رہے ہیں بھئی صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کرے تو حقیقی، لفظ کے مدلول کی تفسیر کرے، لفظ کے مدلول کی تفسیر ہو تو جب بھی تو تحصیل تو ہے، جی جی لفظ کے مدلول کی تفسیر ہو جب بھی تحصیل تو ہے، جی جی تو پھر حقیقی اور لفظی میں فرق کیا؟ جی سوال سمجھے نہیں؟ جی تو میں نے کہا کہ شاعر علم سے تحقیق مقام کر رہا ہے، اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہے۔ جی حاصل جواب یہ ہے، حاصل تحقیق یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں، ایک ہے صورت غیر حاصلہ کا خارج سے ذہن میں جانا، جی جی صورت غیر حاصلہ فی ذہن کا خارج سے ذہن میں جانا، جی جی ایک ہے کہ صورت
सुवर मौजूदा फी ज़हन में से किसी एक की निशानदेही। जी नहीं समझे? जी एक है सूरत गैर हासिला फी ज़हन खारिज का बाहर से ज़हन में जाना। जी एक है ज़हन में मौजूद सूवर में से किसी की निशानदेही। निशानदेही कर। जी दोनों बातों में फर्क है। जी बात समझे? जी जी मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा भाई किसी लड़के को बुला कर लाओ, जी जी ठीक है? तो अब यहाँ कमरे में वो मौजूद नहीं है जिसको तुम बाहर से बुलाने के लिए किए। जी जी भाई एहसान को बुला लो, जीशान को बुला लो, ओवैस को बुला लो, वो मौजूद नहीं। ये है बाहर से अंदर आना। जी जी एक है आपको कोई चीज़ दी तो ये लो और करमदीन को दे दो, जी समझे जी। नहीं? तो अब ये जो चीज़ है यहाँ जो मौजूद है उन्हीं में से एक की निशानदेही हो गई है। जी जी दोनों में फ़र्क है। जी बात समझे हो नहीं? जी तो सूरत गैर हासिला का ज़हन में आना ये है हकीकी। जी लफ्ज़ी में कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं आती, वो सारी चीज़ें ज़हन में मौजूद होती हैं, लेकिन वो निशानदेही नहीं होती कि ये मुंतबिक किस पर है। जी जी गोया कि उंगली पकड़ के रखवा दी जाता है भाई ये, जी आप समझो, जी उसकी वजाहत समझो। अभी मैंने मिसाल दी, उसके अंदर वजाहत मौजूद है। नासारा के माना क्या है? मदद की उस एक मर्द ने। क्या? मदद की उस एक मर्द ने। गौर करो। अब नासारा के माना हमने कहे भाई मदद की उस एक मर्द ने, तो अब आपको माना पता चल गया ना? जी ज़हन में रखें, इनमें से बाहर से कोई चीज़ भी नहीं आई। क्यों? मदद का मतलब आपको नहीं पता पहले? जी जी, जी पता है। मदद का पता है ना? जी जी पहले आपके ज़हन में तस्वुर इसका मौजूद है ना? जी जी आप सोच रहे मैं नासर के माना पता नहीं, मारा है, मदद की है, खाया है, पिया है, सोया है, सुना है, जागा है, जी। रोया है, क्या है, कोई पता नहीं। ये सारे मानी ज़हन में हैं। हमने कहा इसके माने मदद के, जी लो भाई निशानदेही हो गई। जी गौर करना, आपने क्या किया? आपने ऐसी ज़बान में इसके माना किए जो आपको नहीं आते। जी नासारा के माना जी जी किसी ऐसी ज़बान में किए कि वो आपको माना नहीं आते। तो वजह है जी अब उसने आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो आपके ज़हन में हासिल ही नहीं थे। जी वो ज़बान आपको नहीं आती ना, जी जी वो माना आपके ज़हन में हासिल नहीं है। नहीं। हासिल नहीं है तो 10 बार बताओ, निशानदेही नहीं होगी। नहीं जी बात समझ रहे हो नहीं? जी तो नासारा में निशान, आप जैसी हमने कहा मदद की तो आपको पता चल गया। जी जी क्यों पता चल गया? इसलिए कि वो माना पहले ज़हन में थे। जी नासारा जुड़ नहीं रहा था। भाई किससे जोड़े? जी जी यहीं पर अगर मदद की बजाय हम किसी और लैंग्वेज से इसके माना बयान करते हैं, किसी और ज़बान से, जी जी तो नहीं पता चलते। जी क्यों? इसलिए कि वो हासिल नहीं है। जी जी तो अंदाज़ा हुआ कि फिर ये उमूर हासिला में से किसी की निशानदेही है। जी जी अगर गैर हासिल की बात हो तो मदद की से ज़हन में पता चल रहा है, तो दूसरी चौथी ज़बान से अगर माना बयान करते जो भी पता चल जाना चाहिए, लेकिन नहीं समझ में आती। जी बात आप समझ रहे हो? जी तो शारे ने ये बता दिया कि जो तारीफ़ है वो सूरत गैर हासिला की तासील का इफादा करेगी या जो सूर हासिला है उनमें से किसी की तमीज़ का फ़ायदा करेगी। जी जी अगर सूरत गैर हासिला की तासील का फ़ायदा करे ये तारीफ़ हकीकी है, और सूर हासिला में से किसी की तमीज़ अम्मा अदा का फ़ायदा करे ये तारीफ़ लफ्ज़ है। बात समझो? ठीक हो गया? जान लो कि तारीफ़ या तासील करती है ज़हन में सूरत गैर हासिला की, या इफादा करती है सूरत हासिला की मा अदा से तमीज़ का सानी लफ्ज़ी है। जी ठीक है? जी वजह तस्मिया जी, जी वजह तस्मिया क्या है? का इस फ़ाइदतुहु मारिफतु कौन लफ्ज़ बेइज़ाए मानन मुअय्यनन। जी ये दूसरे को लफ्ज़ी क्यों कहते हैं, ध्यान रखना। वजह तस्मिया बयान कर। जी जी लफ्ज़ी क्यों कहते हैं? क्या लफ्ज़ी इसलिए कहते हैं, इसका काम क्या है, ध्यान रखो। इसका काम है ये बताना इस लफ्ज़ की वजह इस माना के लिए। जी जी ये लफ्ज़ इस माना के मुकाबिल है। जी जी नहीं समझे? जी यानी लफ्ज़ को माना के मुकाबिल लाना, जी लफ्ज़ को माना से जोड़ना,
آسان کرو. جی جی کیا؟ لفظ کو معنی سے جوڑنا. جوڑنا. لفظ کو معنی سے جوڑنا. جی اتنی مناسبت کے لیے لفظی بندہ کہہ سکتا ہے. جی 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 کیونکہ وجہ تسمیہ میں اتنی مناسبت کافی جی. ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ جی جی ٹھیک ہو گیا؟ جی جی دوبارہ سمجھیں. وجہ تسمیہ لفظی کو لفظی کیوں کہتے ہیں؟ کہا بھائی لفظی کا مقصد کیا ہے؟ لفظی کا مقصد ہے اس بات کا افادہ کہ یہ لفظ اس معنی کے مقابل ہے. جی جیسے میں نے کہا بھائی لفظ کو معنی سے جوڑنا. جی. لفظ کو معنی سے جوڑنا. لفظ کو تو اس اعتبار سے لفظی. جی جی وجہ تسمیہ کے لیے اتنی مناسبت کافی ہے. جی. کیونکہ کیونکہ اس کا فائدہ اس کا فائدہ پہچاننا ہے پہچاننا ہے لفظ کے لفظ کسی کے معنی معین کے کسی معنی معین مقابل ہونے کو. مقابل ہونے کو. بھئی آپ کے سامنے کہا جی غضنفر، آپ نے کہا پتہ نہیں یہ کس بلا کا نام لے لیا. جی اسے کہا اسد. جی اسد. جی جی اب اسد کا آپ کو پہلے سے پتا ہے. جی جی اسد کا آپ کو پہلے سے پتا ہے. جب آپ کہا نا زیغم لیث، جی جی آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا. جب کہا نا اسد پتہ چل گیا. جی بھائی غضنفر کے معنی یہ ہے، جی اسد اور جو ہے نا وہ لیث کے معنی یہ ہے، جی زیغم کے معنی یہ ہے، جی جی اسد ہیں. جی تو یہ معنی پہلے حاصل تھا نا. جی غور کرو اگر یہ حاصل نہ ہوتا، اب غضنفر کے معنی زیغم بیان کرو نہیں سمجھ میں آئیں گے. جی غضنفر کے معنی لیث بیان کرو نہیں سمجھ میں آئیں گے. جی غضنفر کے معنی اسد بیان کرو تو سمجھ میں آ جائیں گے. جی جی کیوں؟ اس لیے کہ اسد پہلے حاصل تھا. جی تو پتہ چلا معنی مخزونہ فی الذہن، صور حاصل فی الذہن میں سے کسی کی نشاندہی ہو رہی ہے، جی. باہر سے کوئی چیز نہیں جا رہی. جی جی نہیں سمجھے؟ جی جی ہاں آگے تقسیم کر رہے ہیں تعریف لفظی کی کہ تعریف لفظی کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی مرکب ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. بات ذہن میں رکھیں تاکہ آگے ایک بات ہے، سوال ہے، وہ سمجھنا آسان ہو. جی تعریف لفظی کبھی مفرد کے ساتھ ہوتی ہے کبھی مرکب کے ساتھ ہوتی ہے. جی مفرد کے ساتھ یہ الغضنفر اور اسد. جی مرکب کے ساتھ آپ دیکھو الوجود الثابت العین. جی ٹھیک ہے، وجود کی تعریف کیا کہتے ہیں کرتے ہیں؟ الثابت العین. جی الثابت العین سمجھے بات؟ مرکب ہے نا، مرکب توصیفی ہے. جی ہے یہ تعریف لفظی لیکن ہے مرکب. تو پتہ چلا تعریف لفظی کبھی مفرد کے ذریعے ہوتی ہے کبھی مرکب کے ذریعے ہوتی ہے. اور کوئی بات نہیں، بات ہے یہ ذریعے. اور یہ کبھی ہوتا ہے مفرد جیسا مذکور ہوا. کون سا؟ الغضنفر والاسد. جی ٹھیک ہے. جی سوال یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کبھی مفرد کبھی مرکب، کبھی مفرد کبھی مرکب، لیکن تعریف لفظی میں مشہور ہے کہ مفرد. جی جی تعریف لفظی میں مشہور ہے کہ مفرد. بات سمجھے نہیں؟ جی آپ کتب لغت اٹھا کے دیکھ لینا، جی سمجھے؟ جی کتب لغت اٹھا کے دیکھ لیں. مفرد کی وضاحت مفرد کے ساتھ، مفرد کی وضاحت مفرد کے ساتھ. جی تو تعریف لفظی بالمفرد ہوتی ہے، جی آپ کہہ رہے ہیں بالمرکب ہوتی ہے. جی سمجھے نہیں سوال؟ جی. اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ الاکثر. بات یہ کہ یہ آپ کو وام اس لیے ہو رہا ہے اور اعتراض اس لیے بن رہا ہے کہ مفرد کے ساتھ اکثر اوقات ہوتی ہے. جی جی اکثر چونکہ مفرد کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے بعض حضرات کو اہمام ہو جاتا ہے کہ شاید تعریف لفظی ہوتی ہی بذریعہ مفرد ہے. جی حالانکہ ایسا نہیں، بالمرکب بھی ہوتی ہے. جی جی وہ بیان کر رہے ہیں. جی بات سمجھے نہیں؟ اور وہی اکثر ہے وہی اور اکثر. کبھی ہوتی ہے قد تقلیل کے جی. لیے، اور کبھی ہوتی ہے کبھی ہوتا ہے وہ مرکب کبھی ہوتا ہے جیسے تعریفات وجود. جیسے تعریفات وجود. تعریفات جمع سے اشارہ کر دی، وجود کی ایک تعریف نہیں کئی تعریفیں کی گئی. جی الثابت العین ان میں سے ایک تعریف. جی جی تعریفات الوجود کیونکہ وجود کی تعریف میں بڑی دشواری ہے. جی اس دشواری کی وجہ سے مختلف انداز میں لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ مرکبات ہیں. جی جی بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. جیسے جی. وجود کی تعریفات، وجود کی تعریفات. سوال یہ ہے کہ وجود کی تعریفات کو آپ تعریفات لفظیہ قرار دے رہے ہیں جی اور اس ذریعے سے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تعریف لفظی کبھی مرکب ہوتی ہے. جی کیا دلیل ہے کہ تعریف وجود تعریفات وجود لفظیہ ہے؟ جی جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا تو تعریف لفظی کا بالمرکب ہونا ثابت نہیں ہوتا. جی جی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا صرح العلماء بانها لفظیۃ. اہل علم نے ان کے لفظی ہونے کی تصریح کی ہے، ہمیں الگ سے استدلال کی ضرورت نہیں. جی جی بات سمجھے؟ جی. دوبارہ سمجھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ تعریف لفظی کی تقسیم کی انہوں نے کہ کبھی بالمفرد ہے کبھی بالمرکب ہے، جی کبھی بالمفرد ہے کبھی بالمرکب ہے. جی تو اس پہ سوال ہوا کہ عمومی طور پہ بالمفرد ہوتی ہے. جی جی انہوں نے کہا نہیں کبھی بالمرکب ہوتی ہے. جی بالمرکب کیا کہا؟ تعریفات وجود. جی جی سوال ہے تعریفات وجود کو آپ کیا قرار دے رہے ہیں؟
تعریفات لفظیہ، اس پہ کیا دلیل ہے؟ جی جی جب تک تعریفات وجود کا لفظیہ ہونا طے نہیں ہوتا جی تو تعریف لفظی کا مرکب ہونا طے نہیں ہوتا. جی آپ نے تقسیم پہلے کر دی. جی کیا دلیل ہے کہ تعریفات وجود کے وہ تعریفات لفظی ہے؟ سوال سمجھے نہیں؟ اس کا جواب دے. قد صرح العلماء بأنها لفظیہ. اہل علم نے اس کی تصریح کی ہے کہ یہ تعریفات لفظی ہے. جی ہمیں الگ سے استدلال کی ضرورت نہیں جی، ہے. جی. یہ مسئلہ طے شدہ ہے. جی جی مانا کیونکہ تصریح کی علماء نے بئی طور کے یہ تعریفات لفظیہ ہیں. سمجھے بات کو؟ جی اب تعریف کی دو قسمیں ہوگی، حقیقی اور لفظی. جی جو حقیقی ہے پھر اس کے آگے تقسیم کر رہے ہیں. جی کیا کہا؟ والاول اما يحصل في الذهن صورتا علم وجودها بحسب نفس الامر. جی بات پہ دھیان دو. متن میں کیا کہا؟ سمجھ لو بات کو. متن میں کہا کہ وہ معلوم الوجود ہے، معلوم الوجود نہیں ہے. وہ صورت معلومت الوجود ہے، معلومت الوجود نہیں ہے. جی وہ صورت معلومت الوجود تو حقیقی بحسب الحقیقت، جی جی غیر معلومت الوجود تو حقیقی بحسب الاسم. جی سمجھے؟ جی جی شارع کہہ رہا ہے کہ معلومت الوجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جی جی معلومت الوجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ معلومت الوجود بحسب نفس الامر ہو، جی کہ نفس امر میں اس کا کوئی وجود ہے. جی جی اگر وہ معلومت الوجود ہے لیکن بحسب الاصطلاح، تو بھلے معلومت الوجود ہو، وہ تعریف حقیقی بحسب الحقیقت نہیں بنے گی، تعریف حقیقی بحسب الاسم بنے گی. جی نہیں سمجھو گا؟ جی دوبارہ سمجھو دھیان سے. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعریف اگر تعریف حقیقی میں دیکھا جائے گا وہ صورت معلومت الوجود ہے، یہ غیر معلومت الوجود ہے. معلومت الوجود ہو تو حقیقی بحسب الحقیقت، جی جی غیر معلومت الوجود تو حقیقی بحسب الاسم، جی جی حقیقی بحسب الاسم. جی جی تو غیر معلومت الوجود اور معلومت الوجود. جی شارع کہہ رہا ہے معلومت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ معلومت الوجود کا مطلب ہے کہ نفس امر میں اس کا وجود معلوم. جی جی نہیں سمجھ جی کیا؟ نفس نفس امر امر میں اس کا وجود معلوم. جی اب حقیقی بحسب الحقیقت، جی لیکن معلوم ہے نفس امر میں نہیں، اصطلاح میں. جی اب اسم کا وجود معلوم نہیں ہے آپ کو، جی جی ہے نا؟ جسم ہے نا، جی جی فعل ہے، جی جی کلمہ ہے، حرف ہے، جی جی لیکن یہ امور اعتباری اصطلاحی ہیں. جی لفظ الوضع لمعنى مفرد کلمہ. جی بات سمجھے؟ جی یہ معلومات الوجود ہے لیکن یہ وجود نفس امری نہیں ہے، یہ وجود اصطلاحی ہے. جی اب معلوم ہونے کے باوجود تعریف حقیقی بحسب الحقیقت نہیں بنے گی، بحسب الاسم بنے گی. جی یہ جو متن سے بات مفہوم ہو رہی تھی، شارع نے نشاندہی کر دی کہ مطلب یہ مقصد ہی ہے. جی معلومات الوجود اور غیر معلومات الوجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معلومات الوجود ہو اعتبار نفس امر کی، غیر معلومات الوجود نہ ہو مطلب اس کا وجود نفس امری معلوم نہ ہو، بھلے وجود اصطلاحی معلوم. جی جی نہیں سمجھو؟ جی بات ہے یہ جی اب دیکھیں شرح کو. اور اول کیا تحصیل کرے گی ذہن میں ایسی صورت کے معلوم ہوگا اس کا وجود بے اعتبار نفس امر کے. جیسے انسان کی تعریف بئی طور کی وہ حیوان ناطق ہے، یعنی یہ علم وجود بحسب نفس الامر، یا نہیں مطلب بئی طور کے نہ تحصیل کرے گی مگر وہ ایسی صورت کی جس کا نہیں وجود مگر بے اعتبار اصطلاح کے. نہیں وجود مگر معلوم الوجود ہے لیکن اس کا وجود اصطلاحی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا جیسے مائیات اعتباریہ، دیکھیں مائیت کیا وہ اعتبار معتبر فرض فارض پر موقوف ہوگی، موقوف نہیں ہوگی. مائیت ماں بھی شے ہوا اس کو مائیت کہا جاتا ہے. مائیت وہ اعتبار معتبر فرض فارض پر موقوف ہے، موقوف نہیں ہے. اگر موقوف نہیں ہے تو مائیت حقیقیہ، اور موقوف ہو تو مائیت اعتباریہ. انہوں نے کہا نا مائیت اعتباریہ، تو آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ سمجھے. ماں بھی شے ہوا ماہیت، ماں بھی شے ہوا ماہیت، ماں بھی شے من حیث التحقق حقیقت، ماں بھی شے من حیث التشخص ہویت. ٹھیک ہے نا؟ تو ماں بھی شے ہوا یہ ماہیت. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اعتبار معتبر اور فرض فارض پر موقوف ہے، موقوف نہیں ہے. موقوف نہ ہو تو مائیت حقیقیہ، موقوف ہو تو مائیت اعتباریہ. بات سمجھے؟ جسے مائیت اصطلاحیہ بھی کہا جائے. بات سمجھے؟ وہی بیان کر رہے ہیں.
ماہیات اعتباریہ سے ماہیات- یہ من بیانی ہے. جیسے کلمہ کی تعریف ہے کہ وہ ایسا لفظ ہے جس کی وضع کی گئی ہے معنی مفرد کے لیے. اول تعریف ہے اعتبار حقیقت کا، ثانی اعتبار اسم. بات آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ جی توجہ ہے. جی یعنی متن کو دیکھو، متن میں کہا کہ وہ صورت معلومات الوجود ہے، غیر معلومات الوجود ہے. معلومات الوجود تو حقیقی بیس پر حقیقت، جی غیر معلومات الوجود تو حقیقی بیس پر اسم. شارع نے کہا معلومات الوجود کا مطلب ہے کہ معلومات الوجود بیس پر نفس الامر ہو. جی ٹھیک ہے، جی یہ حقیقی بیس پر حقیقت ہے. جی لیکن معلومات الوجود تو ہے لیکن بیس پر حقیقت نہیں، بیس پر نفس الامر نہیں، بیس پر اصطلاح. جی اب معلومات الوجود ہونے کے باوجود یہ بیس پر حقیقت نہیں ہے، بیس پر اسم ہے. جی بات آپ سمجھے؟ جی جی بات آئی جی ذہن؟ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی بات آ گئی ذہن؟ جی جی لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ شارع کی اس کلام میں نظر ہے، اعتراض ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ ماہیت کی دو قسمیں آپ کو بتا دی، ماہیت حقیقیہ، ماہیت اعتباریہ. جی ماہیت اعتباریہ کی جو تعریف ہے وہ حقیقی بیس پر اسم، یہ ٹھیک ہے بات. جی جی ماہیات اعتباریہ کی جو حقیقت کی جو تعریف ہے وہ حقیقی بیس پر اسم، ٹھیک ہے. جی ماہیات حقیقیہ کے دو درجے ہوتے ہیں. ماہیت حقیقیہ جس کا وجود معلوم ہو، جی ماہیت حقیقیہ جو غیر معلومات الوجود ہو. جی جی ماہیت حقیقیہ معلومات الوجود ہو، ماہیت حقیقیہ معلومات الوجود ہو تو وہ تعریف حقیقی بیس پر حقیقت ہو. ماہیت حقیقیہ لیکن ماہیت وہ معلومات الوجود نہ ہو، جی اس کو کیا کہیں گے؟ شارع کی کلام میں کوئی اشارہ ہے؟ نہیں اس نے کہہ دیا من الماہیات الاعتباریہ، جی یعنی تعریف حقیقی بحسب الاسم، اس کو اس نے جوڑ دیا ماہیات اعتباریہ کے ساتھ. جی جی سوال یہ کہ ماہیت حقیقیہ غیر معلومات الوجود وہ کون سی تعریف بنے گی؟ جی جی بحسب الحقیقت بحسب الاسم. جو بھی کہو تمہاری تعریف تمہاری گفتگو کے اندر تو اشارہ میں موجود نہیں ہے، جی جی مصنف کی کلام میں موجود ہے. جی جی مصنف کی کلام میں موجود ہے. جی مصنف نے جو تردید پیش کی ہے وہ حاصر ہے، جی جی شارع نے جو شرح کی ہے وہ حاصر نہیں، غیر حاصر ہے. جی بات اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. جی جی اب متن کی کلام ماتن کی کلام کو دوبارہ سمجھو جی کہ دیکھا جائے گا کہ وہ صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کرتی ہے یا لفظ مدلول کی تفسیر کرتی جی ہے. جی صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کرے تو تعریف حقیقی، جی پھر وہ صورت غیر حاصلہ معلومات الوجود ہے، معلومات الوجود نہیں. جی جی معلومات الوجود ہو تو حقیقی بیس پر حقیقت. جی غیر معلومات الوجود جو بھی غیر معلومات الوجود ہے جی جی سب کو اس نے کیا کہہ دیا؟ اس نے حقیقی بیس پر اسم کہہ دیا. جی غور کرنا، معلومات الوجود کا مطلب یہ تھا کہ بیس پہ نفس الامر، جی یعنی ماہیت حقیقیہ ہو، نفس امر میں اس کا وجود معلوم ہو تو تعریف حقیقی بیس پر حقیقت. ایسی ماہیت نہ ہو، یعنی ماہیت حقیقیہ معلومات الوجود فی نفس الامر، اس کے علاوہ ساری حقیقی بیس پر اسم، جی جی چاہے ماہیت حقیقیہ ہو لیکن معلومات الوجود فی نفس الامر نہ ہو، جی یا وہی ماہیت اعتباریہ. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی. مصنف کی کلام حاصر ہے ماہیت حقیقیہ معلومات الوجود کی تعریف حقیقی بیس پر حقیقت. جی جی ماہیت حقیقیہ غیر معلومات الوجود، ماہیت اعتباریہ تعریف حقیقی بیس پر اسم. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی. لیکن شارع کی کلام جامع نہیں ہے، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. جی جی بات سمجھے جی. نہیں؟ خلاصہ دوبارہ سمجھے. میں نے آپ کو بتایا شرح کی تقریر بھی کر دی، لیکن آپ کو بتایا کہ شارع کی کلام میں نظر ہے. جی. اس نظر کا حاصل یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تردید ہے وہ حاصر ہے. آپ نے جس انداز میں شرح کی ہے وہ حاصر نہیں، غیر حاصر ہے. جی جی کیونکہ ماہیت کی دو قسمیں آپ کو بتا دی ہیں، ماہیت حقیقی، ماہیت اعتباریہ. جی. ماہیت حقیقی کی پھر دو قسمیں معلومات الوجود، غیر معلومات الوجود. جی تو یہ تین قسمیں ہو گئی، ماہیت حقیقیہ، معلومات الوجود، ماہیت حقیقی غیر معلومات الوجود، ماہیت اعتباریہ. جی. شارع کی جو کلام ہے وہ ماہیت حقیقیہ، معلومات الوجود اور ماہیت اعتباری کو شامل ہے. ماہیت حقیقیہ غیر معلومات الوجود اس کو شامل نہیں ہے. جی جی اس کی تعریف کو کیا بولیں گے؟ شرح میں کوئی موجود نہیں ہے. جی متن سے مستفاد ہے. جی ماتن نے صاف کہا ان علما وجودها فبحسب الحقیقت والا فبحسب الاسم. جی جی والا میں وہ سارے کا سارا آ گیا جی. جو پہلی شک میں نہیں ہے. جی پہلی شک میں کیا تھا؟ ماہیت حقیقیہ، معلومات الوجود، جی جی
سمجھے نہیں؟ جی مائیت حقیقیہ معلومۃ الوجود، سمجھے بات کو؟ جی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہے تعریف حقیقی بیس بالحقیقت. جی مائیت حقیقیہ معلومۃ الوجود نہیں ہے. عام ازی مائیت حقیقیہ ہی نہیں ہے، اعتباریہ ہے. جی یہ حقیقیہ ہے لیکن معلومۃ الوجود نہیں ہے. جی یہ ساری یہ بیس بالاسم اسم جی متن سے مستفاد ہے، شرح سے مستفاد نہیں. لہذا ماتن کی جو تردید ہے وہ آثر ہے، شارح کی تردید آثر نہیں ہے، تو شرح میں اعتراض ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ اعتراض ہے. باقی وقت اشار المحقق الطوسی یہاں پر یہ کہہ دیا کہ تعریف کی دو قسمیں ہوگی نا، حقیقی اور لفظی. جی. محقق طوسی نے کہا کہ تعریف لفظی جو ہے یہ لغت کے موافق ہے، اور حقیقی لغت سے باقی. جی. لغت کے علاوہ جو تعریفیں کی جاتی ہیں وہ تعریفات حقیقی ہونی چاہیے. جی جی آگے بیس بالحقیقت ہوئی، بیس بالاسم، جی جی لیکن لغت پہ کون سی ہونی چاہیے؟ تعریفات لفظی. جی یعنی یہ اس جملے سے شاعر نے بتا دیا کس کا وظیفہ کیا ہے. جی جی اہل لغت کا کیا وظیفہ ہے، باقیوں کا کیا وظیفہ ہے. جی جی. تعریف حقیقی کس کو بیان کرنی چاہیے اور تعریف لفظی کس کا وظیفہ ہے. جی تاکہ اشارہ کیا تاکیق اشارہ محقق طوسی نے محقق طوسی تعریف لفظی تعریف مناسب لغت کے، حقیقی غیر لغت. حقیقی غیر لغت.